السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہماری تاریخ نظم کلاس 8 کے اردو کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا۔ رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا۔ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دے سوچی ہوئی تہمت کے سوا۔ اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، کیا پکاریں اسے چالاک سیاست کے سوا۔ اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دلجوئی و دلداری کی۔ تیری تاریخ محبت کی وفا کی تاریخ، تیری تاریخ اخوت کی رواداری کی۔ تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، آشتی امن اہنسا کے اصولوں کا سبق۔ دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا۔ تو بچوں آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، تو آئیے اب شروع کرتے ہیں اس کی معنی کی طرف۔ تو پہلا کہتا ہے کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا۔ تو بچوں یہاں ہماری تاریخ کا یہ بتا رہا ہے شاعر کہ کوئی بھی گھر ہو، یعنی کسی کا بھی گھر ہو، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جب بھی دیوالی کا تہوار آتا تھا تو لوگ ہر گھر میں کیا جلتے تھے؟ دیے جلتے تھے، اور ہر آدمی دیے جلاتا تھا، پیار سے محبت سے رہتا تھا۔ اور عید کے دن ہر دل میں اجالے ہوتے تھے، عید کے دن سب گلے شکوے بھول کر لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، اور یہاں بھی کوئی مذہب کی پابندی نہیں تھی، ہر مذہب کے لوگ عید کے تہوار منایا کرتے تھے۔ رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا۔ یعنی ہولی کا تہوار آتے ہی سب لوگ خوشی سے پھولے نہ سماتے، ہر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا، اور ہر ایک کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کو رنگ لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا اور ہولی کا تہوار مناتا، اور ہر چہرہ سرخ رو ہوتا، محبت سے، پیار سے، امن و سکون سے، چین سے۔ پھر کیا ہوا؟ شاعر کہتا ہے کہ پھر ہماری تاریخ بدل گئی۔ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دے سوچی ہوئی تہمت کے ساتھ۔ یعنی کچھ اجنبی ہاتھوں کے ہاتھ ہمارا ملک لگ گیا، اور انہوں نے ہماری تاریخ کو کیا کیا؟ ایک تہمت کے طور پر کیا اسے بدلنا چاہا، یعنی آپس میں پھوٹ ڈالنی چاہی، ہندو کو مسلم سے، مسلم کو ہندو سے، سکھ عیسائی کو، یعنی مذہبوں میں بانٹنا چاہا، اپنے فرقوں میں بانٹنا چاہا، اور ہمارے پیار کو کس میں بدل دیا؟ نفرت میں بدلنا چاہا، اور وہ کیا تھی؟ ایک چالاک سیاست تھی، اور سیاست کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، یعنی جو محبت میں نفرت بھر دی، جو ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا، جو امتیاز بنا کے رکھ دیا مذہبوں کا، فرقوں کا، کیا کہتا ہے کہ اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دلجوئی و دلداری۔ اب کیا کہتا ہے وطن سے؟ کہتا ہے کہ تیری تاریخ ہے دل کو تسلی دینے والی، دل موہ لینے والی، تیری تاریخ ہے محبت سے پیش آنے والی، دل رکھنے والی، آپسی بھائی چارے کی، اور آشتی امن ہنسا کے اصولوں ہے۔ تیری تاریخ ہے محبت کی وفا کی تاریخ، تیری تاریخ اخوت کی رواداری۔ کہ اے وطن تیری تاریخ تو کیا تھی؟ دل رکھنے والی تھی، بھائی چارے والی تھی، دوستی والی تھی، صلح والی تھی، یعنی تیری تاریخ میں کوئی کھوٹ نہ تھی، تیری تاریخ محبت اور وفا کی تاریخ تھی، اور اسے کیا ان ظالموں نے، ان لٹیروں نے بدل کے رکھ دیا۔ تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، یعنی جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو قرآن کا کہا گیا ہے، ان تعلیمات کی کیا ہے تیری تاریخ؟ تیری تاریخ میں گیتا کی اصول ہیں، یعنی اس کے اصول، آشتی امن اہنسا کے اصولوں کا سبق، یعنی عدم تشدد اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اور کسی سے زیادتی نہ کرنا۔ آپ کی تاریخ، ہماری تاریخ، یعنی یہ تاریخ تھی۔
धैर्य से अपना मुकाबिल कोई अब तक न उठा, कोई गौतम कोई चिश्ती कोई नानक न उठा। अब गौतम बुद्ध ने भी अमन और आस्ती की तालीमात दी, चिश्ती ने भी और नानक ने भी। सब ने इस मुल्क में किसका पैगाम दिया? अमन का, अखुवत का, भाईचारे का, दोस्ती का, अमन का, सुलह का। यानी कोई मज़हब का तफरका नहीं, बल्कि सब एक हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब उस भगवान के बंदे हैं और कोई नहीं। और ये थी हमारी तारीख़ कि हम क्या करते थे, एक दूसरे पे मर मिटते थे और हम में क्या डाल दी, अजनबी लोगों ने आकर हम में नफ़रत डाल दी। तो बच्चों आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।